پھر یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اسے حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، اسے خالی نہیں کرے گا۔ ہاں یہ معنی نہ لینا کہ صرف پڑھتے رہو، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہم نے، میں بڑی بڑائی بات کرتا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کرتا الحمدللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھی، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، یہ مفہوم ہے بخاری شریف کا مفہوم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف فرما تھے اور اٹھ کر کے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، اور کافی دیر ہو گئی تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، بڑے غمزدہ ہوئے، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ سرکار کہاں گئے، سرکار کہاں گئے۔ سب صحابہ کرام ادھر ادھر ڈھونڈنے اور تلاشنے میں لگ گئے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ ہم نے سرکار کو اس باغ میں پا لیا، سبحان اللہ، سرکار کو باغ میں پا لیا، اللہ اکبر۔ اور باغ میں ہم نے دیکھا کہ ایک نالی جا رہی تھی، اس نالی سے پانی بہ رہا تھا کہ ہم اس نالی میں سرکار تک پہنچنے کے لیے اپنے بدن کو سکوڑ کر اس نالی سے داخل ہوئے اور باغ کے اندر پہنچے۔ یہ صحابہ کی جستجو اور تلاش کی کوششیں تھی سرکار کو پانے کی، سرکار کو پانے کی۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ باغ کے اندر پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، رسول اللہ ہم نے آپ کو بہت تلاشا، آپ یہاں تشریف فرما گئے، کس مقصد نے، کس وجہ سے آپ یہاں تشریف فرما گئے؟ سرکار نے فرمایا، ابو ہریرہ میں تم کو ایک بات بتاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ارشاد فرمائے وہ بات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ، جو اللہ کے ایک ہونے کی، جو بولے جو اللہ کے ایک ہونے کی اور مجھ محمد کو رسول ہونے کی گواہی دے، اسے جنت کا مژدہ سنا دو۔ من قال اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، او کما قال، سرکار نے فرمایا کہ جو یہ کہے اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسول، جو یہ کہے یعنی جو کلمہ شہادت پڑھے، اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، رسول اللہ بتا دوں، سب کو اعلان کر دو؟ ہاں سب کو اعلان کر دو۔ یا رسول اللہ کوئی جھوٹ نہ مانے، کوئی اپنی نشانی دے دیں، کوئی اپنی نشانی دے دیں تاکہ ہم اس نشانی کو دکھا کر آپ کا حوالہ پیش کر کے یہ بات کہہ سکیں کہ سرکار نے خود ہم سے یہ کہا ہے۔ سرکار نے کہا میرے نالین لے جاؤ، میرے نالین مبارک لے جاؤ، میری جوتے شریف اٹھاؤ اور اپنے سینے پر لگاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو صحابہ میں جو یہ کہے گا وہ جنتی ہوگا۔ نالین لیے سرکار کے نالین مبارک اور سینے میں دباتے جباتے چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ صرف ایک بات کے کہہ لینے سے اور ایمان سے خالی ہو، اعمال سے خالی ہو تو پھر وہ بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ بات میں عرض کرنے والا ہوں اس حدیث کی تائید کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، راستے میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، راستے میں عمر ملے، فاروق اعظم ہے۔ عرض کیا ہے ابو ہریرہ یہ نالین کس کی؟ سرکار کی معلوم ہوتی؟ جی ہاں سرکار کی۔ کہا کس لیے، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا سرکار نے کس لیے دی ہے؟ عرض کیا اب عمر فاروق اعظم یہ سرکار نے نالین دی اور یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت عمر نے کہا سرکار نے ایسا کہا جی ہاں یہ دیکھو نالین میرے پاس ہے، یہ ثبوت ہے میرے پاس۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک گھوسا ابو ہریرہ کے حدیث کے الفاظ ایک گھوسا ابو ہریرہ کے سینے پر مارا اور جناب ابو ہریرہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک گھوسا مارا اور گھوسا جب ہوش میں آئے اٹھایا، کہا چلو سرکار کے پاس، واپس نہیں جانے دیا، آگے نہیں جانے دیا، کہا چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ پھر اس باغ میں تشریف لے گئے۔ عرض کیا یا آقا یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا کہا؟ ہاں میں نے ایسا کہا۔ اب حضرت عمر کی دور اندیشی دیکھو، فکر اندوزی دیکھو، عدل و انصاف دیکھو، ایمان میں بھی عمر با کمال ہے اور اعمال میں بھی عمر با کمال ہے۔ فرمایا رسول اللہ ایسا تو نہیں کہ صرف اسی کو لوگ پکڑ لیں گے، اعمال پر غور نہیں کریں گے؟ آپ نے تو بشارت دے دی
کہ جو یہ کہے وہ جنتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو یا رسول اللہ کہ لوگ صرف یہی کہتے رہے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، صاحب مال ہو زکات نہ دے، یا رسول اللہ صرف اسی کو لوگ پکڑ لیں۔ سرکار نے فرمایا عمر تم سچ کہتے ہو، میں اپنا قول واپس لیتا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہے جناب عمر کا مقام، اور یہ ہے اعمال کا مقام کہ اعمال اگر اچھے ہو اور ایمان نہ ہو، اور ایمان ہو اعمال نہ ہو تب بھی گڑبڑی ہے، اعمال ہو ایمان نہ ہو تب بھی گڑبڑی ہے۔ گڑبڑی اور صورت بچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ اعمال بھی پکا ہو، ایمان بھی سچا ہو۔ اور قرآن مجید نے اسی کی وضاحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ جو آیات آئی ہیں کہ اے لوگوں اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ جو آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف، کوئی رنج اور کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ اس کا معنی یہی ہوگا کہ وہ اس لیے انہیں خوف نہیں ہے کہ وہ ایمان میں پکے ہیں، اعمال میں سچے ہیں، ایمان میں بھی پکے ہیں، اعمال میں بھی سچے ہیں، اس لیے انہیں کوئی خوف اور رنج نہیں۔ توجہ ہے؟ اٹھک بیٹھک نہ کریں، تھوڑی دیر آپ ہمیں برداشت کریں۔ یہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، مجھے گڑبڑ لگتی ہے، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، خدا رکھا تشریف رکھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ میں کوئی رٹی رٹائی مسلمانوں کی برسی کو بولی وہی بولتے رہو، وہی بولتے رہو، وہ نہیں آتا، جیسا ماحول بن جاتا ہے ویسے نکلنے لگتا ہے۔ چونکہ درسی کتابیں پڑھاتا ہوں، جو درس میں آتا ہے وہ بولتا ہوں، جو درسی میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ درسیات میں کتابیں جو پڑھتی رہتی ہیں وہ آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، وہی میرا انداز ہے۔ کوئی ویسا نہیں کہ یہ ہو فلاں ہو، یہ سب نہیں آتا۔ اللہ بچائے ایسی چیزوں سے، آمین کہو۔ ہاں جی، فرمایا تو کیا ہوا؟ ایمان کا اعمال سچے ہو، پھر یہ کہے گواہی دے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے۔ اچھا، اس بات پر ایک اور میں بات تائید میں حدیث شریف پیش کروں۔ سرکار نے قسطنطنیہ کے حوالے سے فرمایا امام حسین سے محبت کرنے والے ہاتھ کھڑا کریں۔ سبحان سبحان، فرمایا سرکار نے کہ قسطنطنیہ پر جو سب سے پہلے حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ اب اس بارے میں اہل حدیث اور دوسرے مکاتب فکر جو ہیں، بدعقیدہ حضرات جو ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ یزید نے کیا، اس لیے وہ بخشا ہوا ہے، اس لیے وہ بخشا ہوا ہے، یزید نے پہلا حملہ کیا۔ حالانکہ اس بات سرے سے جھوٹ ہے۔ سب سے پہلا حملہ قسطنطنیہ پر جو حدیث کی بشارت ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یزید کی اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہاں جی، خالد بن ولید نے سب سے پہلا 49 ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ یہ تاریخ الخلفاء میں ابن اساکر کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا۔ اچھا جی، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں بدعقیدہ کہ یزید نے حملہ کیا قسطنطنیہ پر سب سے پہلے، اس لیے حدیث کی روشنی میں یزید بخشا ہوا ہے۔ اچھا، اب اگر مان بھی لیں کہ یزید نے حملہ کیا ہے تو پھر وہ اہل بیت اطہار کا خون بھی کرتا رہے، بخش جائے گا، نماز بھی چھوڑتا رہے، بخش جائے گا۔ پھر وہ امام حسین اور شہیدان کربلا پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑتا رہے، بخش جائے گا۔ پھر وہ کعبہ شریف کو مسمار بھی کرتا رہے، غلاف کعبہ کو جلاتا بھی رہے، مسجد نبوی میں گھوڑے پہ باندھ کر نیند اور پیشاب اور گوبر بھی کرواتے رہے، پھر بھی بخش جائے گا۔ کہا نہیں، قرآن مجید اور احادیث میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں سرکار نے فرمایا کہ کوئی سورہ یاسین پڑھے وہ بھی بخشا ہوا ہے، 3 بار قل ہو اللہ پڑھے وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ وہ پھر کعبہ جلاتا رہے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھتا رہے؟ یہاں سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فضیلت والی ہیں اور مستحبات میں سے ہیں۔ یہ فضیلت والی باتوں پر عمل کرنا اس وقت کارگر ثابت ہوگا اور اس وقت قبول ہوگا جب عشق مصطفیٰ بھی ہو اور ایمان اہل بیت کے محبت کے دھار میں بھی کا مغل ہو اور محبت اہل بیت بھی ہو
خدا اس وقت یہ ساری باتیں کارگر ثابت ہوگی، ورنہ یہ ثابت کوئی رات دن پڑھتا رہے، رات دن سورہ یاسین پڑھتا رہے، بخشش نہیں ہوگی اگر نمازیں چھوٹ رہی۔ کوئی رات دن سبحان اللہ کہتا رہے، بخشش نہیں ہوگی اگر حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بھی قبول زکوٰۃ نہیں، بلکہ محدثین نے فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں جو سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں۔ سرکار محدثین فرماتے ہیں کہ ان کی نمازیں قبول نہیں جو صاحب مال ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور علماء سے پوچھیں کہ زکوٰۃ کی کیا حساب و کتاب ہے، کتنے مال پر کتنی ہے، اس پر بات کرنے کی وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا پھر زکوٰۃ پر کتنی، مال کتنے پر کتنی زکوٰۃ ہے، اس پر وقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ جو نہیں دیتے وہ اپنے اعمال کی فکر کرے، نہ ان کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، نہ ان کا حج قبول ہے، ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، بلکہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک آیا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے کل بروز قیامت وہی مال آگ میں دبا کر ان کے جسموں پر داغا جائے گا جس کی ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پھر بات کو بتا یہ مال بچا بچا کے رکھے ہو، میں آپ کو ایک اندازہ تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور خیرات و صدقات ادا کرتے ہیں، یہ آپ ایسا سمجھنے کی تقریر نہیں، ہمیں سبق مل رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں، ہم سے یہ امید نہ رکھیں کہ ہم بہت بڑے بڑے واقعات اور لمبے تمبے چبیر اور جھوم جھوم کے آپ کو سنائیں گے، ایسا ہم سے امید ہرگز نہ رکھیے۔ اگلے سال بلائیں ہم سے ہرگز نہ بلائیں، یہ بات یاد رکھیے، سمجھائی؟ ہاں آپ ایسا سمجھیں ہمیں سبق مل رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے انشاءاللہ بروز قیامت انشاءاللہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور کیسے کہ ان کے مالوں کو تباہ کر ان کے جسموں پر داغا جائے گا، جسموں پر، اور وہی مال سانپ کی صورت میں، کس کی؟ سانپ کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا، اور وہ سانپ جب ڈسے گا تو 70 گز نیچے زمین میں دھس جائے گا۔ وہی مال زکوٰۃ دو، وقت کی ضرورت ہے۔ آج پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، آپ 11ویں کی دیگوں پہ دیکھ کر رہے ہیں کہاں کا حساب، ماں باپ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھی اماں کھٹیا پہ ایک کنارے لیٹی ہوئی ہے، آپ فاتحہ پہ فاتحہ، شربت پہ شربت، سبیلوں پہ سبیل لگا رہے ہیں، کھچڑوں پہ کھچڑے پکا رہے ہیں، لوگ نیاز پہ نیاز دلا رہی، کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ میں فاتحہ وغیرہ کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہوں، سچا پکا اعلیٰ حضرت والا مخالف نہیں ہوں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جہاں یہ ساری چیزیں ہوں وہاں اللہ کے بندوں کا حقوق، جو چیزیں فرائض میں سے آتی ہیں ان کو تو پہلے پورا کرو۔ فاتحہ اور یہ ساری چیزیں تو مستحبات میں سے آتی ہیں، افضلیت میں سے آتی ہیں، ان کو پہلے پورا کر کے دکھاؤ۔ جہاں یہ ساری چیز آپ اماں باپ مر گئے، کمرے کے کمرے بھرے ہیں، کھانا سجائے ہوئے 40 کی فاتحہ میں، درجنوں کے حساب سے کیلے لگے ہوئے ہیں، کلو کے حساب سے سیب اور سنترے لگے ہوئے ہیں، پکوان رکھے ہوئے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کبھی زندگی میں پوچھا نہیں، آج کھانے کو ڈھیر لگائے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کہاں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اس پر ایک منٹ اپنے بستر پر جب جائیں اور رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس موڑ پر آپ کو کھڑا کیا؟ کیا آپ کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ فضول خرچوں میں؟ آپ دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ آج دور اس بات کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا، معاملہ یہ ہے کہ جب بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس نوٹوں کی کمی نہیں ہوتی، پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اخراجات میں، حضرت صاحب امام قرضے میں ہے، ہم خود ہی قرضے میں، حضرت آپ کے مدرسے کی کیا تعاون کریں؟ ہم خود ہی قرضے میں ہم اپنی مسجد کی عمارت کیسے تعمیر کریں؟ ہم خود ہی قرضے میں ہم کسی کو کیسے دیں، کسی کی مصیبت کو کیسے دور کریں؟ لیکن جب وہی اپنی ذاتی مفاد کے لیے بات آتی ہے اور اپنا دکھاوے کے لیے بات آتی ہے اور سوسائٹی اور معاشرے اور برادری میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بات آتی ہے تو پھر جنا جانے کہاں سے رقم اور خزانے مل جاتے ہیں، خزانے نکل آتے ہیں۔
کیوں؟ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے صاحب، ہوتے ہیں تب بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ وہاں دکھاوا نہیں ہے، وہاں دکھاوا نہیں ہے۔ شو آف کیسے ہوگا؟ پتا کیسے چلے گا فلاں عبداللہ صاحب نے، ببو گڈو ببلو نے اتنے روپیے زکوٰۃ میں دیے ہیں، پتا کیسے چلے گا؟ اگر پتا لگا ہوتا اور اس میں بھی اگر دکھاوا ہو جاتا تو شاید ہے کہ کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے، لیکن یہاں سے شو آف نہیں ہو پاتا صاحب، یہاں شو آف نہیں ہو پاتا، یہاں دکھاوا نہیں ہو پاتا، اس لیے چپا بیٹھے رہتے ہیں۔ اور جہاں دکھاوا ہوتا ہے، بات آ جائے کہ اتنا دینا ہے تو پھر صاحب کھڑے کھڑے ہو کے اعلان کریں اتنا ہم نے دیا، اتنا ہم نے دیا، پھر اعلان ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں حدیث شریف میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ لگا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ لگا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ پڑوسی کی اگر سالن بھی بھیجیں گے تو 10 آس پاس کو 10 لوگ کا 10 پریواروں کو پتہ بھی لگے ہم نے کھلایا، ہم نے پہنایا، ہم نے پہنایا تھا، ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ اللہ نے اتنے احسان کیے، اللہ نے کتنا احسان کیا ہم پر، کبھی اس نے جتایا؟ بولو کبھی جتایا نہیں؟ وہ چاہتا، اچھا اس کی قدرت سے کوئی دور ہے؟ آپ ہی بتائیں انصاف سے، کیا اس کی قدرت سے دور ہے کہ وہ ایک اشارہ کرے ہمیں انسان سے جانور بنا دے؟ کوئی دور نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو انسان سے جانور بنا کے پیدا کرتا۔ اچھا اس کی قدرت سے کوئی دور نہیں کہ ہمیں آنکھ کان ناک سب دیے، وہ چاہتا تو ہمیں ناک یہاں لگا دیتا، وہ چاہتا کان یہاں لگا دیتا، اس کی قدرت سے کوئی دور نہیں۔ لیکن اس نے جو جہاں تھی وہی چیز پیدا کی، اندھا بھی نہیں بنایا، کانا بھی نہیں بنایا، بہرا بھی نہیں کیا، لولا اپاہج بھی نہیں کیا، لنگڑا بھی نہیں بنایا۔ یہ اس کے احسان ہے کہ ہمیں انسان کامل بنایا، مکمل انسان بنایا، لیکن کبھی اس نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک مقام پر اللہ نے احسان جتایا ہے، ایمان خوش ہو جائے تو میں آپ کو عرض کروں سبحان اللہ، اور آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ایک مقام پر اللہ نے احسان جتایا، فرمایا لوگوں ہم نے کھانے کو رزق دیا، احسان نہیں کیا، ہم نے تمہیں انسان کامل مکمل انسان بنایا، احسان نہیں کیا، ہم نے تمہیں ہر چیز سہولیت دی، انسان بنایا، احسان نہیں کیا۔ لیکن ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا، اے محبوب، اے لوگوں ہم نے احسان تو تب کیا جب اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قروا کا مسلمان، قروا کا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ احسان نہیں کیا، لیکن احسان تو تب کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں ہم نے احسان کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، اپنا رسول دے دیا ہے، اور تمہیں میں سے اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ کوئی بتاؤ اس کائنات کے پردے میں آپ بھی محبت کرتے ہو کسی سے، کیا تم اپنا محبوب کسی دوسرے کو دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے، بس برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ عورت کبھی شوکت برداشت کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو دے سکتا، انسان کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے جائز ہے۔ اس کے لیے ہر چیز کیا جائز کیا ناجائز، وہ تو پاک ہے، وہ تو ہر شے سے پاک ہے، وہ اپنے آپ کو متکبر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیا زمین آسمان بنائے اس لیے متکبر نہیں ہو جی، متکبر اس لیے ہوں کہ اپنا رسول تمہیں دیا ہے، اپنا محبوب، یہ فخر ہے۔ کبھی کبھی بات جب ہو اور بات فخریہ ہو تو بات کی فخریہ انداز میں کہنا جائز ہے۔ یہاں اس حدیث اس آیت سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بات کوئی اچھی ہو اور لوگوں کو اس اچھی بات سے سبق مل رہا ہو تو اس بات پر اپنے آپ کو فخریہ انداز میں یہ کہنا کہ ہاں ہم نے ایسا کیا تھا اس لیے آج ایسا ہو رہا ہے، تو یہ کہنا جائز ہے۔ مثلا یہ جلسہ جس نے بھی انعقاد کیا، جس نے بھی انعقاد کیا، جس نے سب سے پہلے کیا ہوگا
وہ اگر آج اس کے بعد 10-15-20 جلسوں کے بعد اگر کہے کہ جلسہ آج اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے کیا تھا، یہ کہنا جائز ہے نا، کیونکہ اس میں کوئی خرافات، ناجائز، حرام بات نہیں ہے۔ اگر اس میں حرام کی ملاوٹ ہوتی، ناجائز بات نہیں ہوتی تو پھر یہ کہنا جائز نہیں ہوتا، پھر تکبر ہو جاتا۔ اچھا، میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے بھی حقوق ادا کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ ہمارے ایمان کہاں جا رہا ہے۔ ڈھیروں مال ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کمرے کی کمرے بھر دیتے ہیں 40 کی فاتحہ میں، مہمانوں کو بلا کر کڑھاؤ ہے تو بریانی ہے تو دیگوں پہ دیگ ہے، اتارتے پھرتے ہیں، باورچی بھی کیے جا رہے ہیں، ٹینٹ بھی لگایا جا رہا ہے، دعوتیں باقی جا رہی ہیں۔ انصاف سے بتائیں کتنے ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ بہت سے ایسے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ، اس طریقے سے ان کے ساتھ رحم کرو جیسے وہ تم چھوٹے تھے تب وہ رحم کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان سے اف بھی نہ کہو، ان سے اچھا سلوک کرو، انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ ہم تو گالیاں دیتے ہیں، محبت آتی تو مارتے بھی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ آج سارا جھگڑا، یہ جو معاملات چل رہے ہیں آج دنیا میں، یہ ساری حقوق کی تو بات ہے۔ اگر گھروں میں فساد ہے، لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کے حقوق، لڑائیاں ہیں، ماں باپ میں لڑائیاں ہیں، بچوں میں لڑائیاں ہیں، بھائیوں میں لڑائیاں ہیں، پڑوسی کی لڑائی ہے، کس وجہ سے ہے؟ ایک چیز کا اندازہ ہوا ہے مجھے، ایک تو جہالت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک جہالت کی وجہ سے، اور دوسرا حقوق کی وجہ سے۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کر دے تو جھگڑا باقی رہتا ہے، اگر ماں باپ بچوں کے حقوق کو ادا کرتے تو جھگڑا باقی رہتا ہے، اگر بیٹے ماں باپ کا حق ادا کرتے تو جھگڑا باقی رہتا ہے، اگر پڑوسی کا حق ادا کرتے تو کوئی جھگڑا باقی رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہو، محبتیں قائم۔ اس کا مارا، اس کا دبایا، اس کا لیا، اس کا کھایا، اس کا پھینکا، اس کا دیا، یہ کہاں کا اصول؟ یہ تو دین نہ تھا، یہ تو شریعت نہ تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ناحق، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے لوگوں تم اپنے ایمان والوں اپنے مال کو تکلیف کے ساتھ باطل طور پر ایک دوسرے کے مال سے نہ ملا، یعنی اپنے ایمان والوں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ اگر کھایا تو فرمایا وہی لوگ تو گمراہ ہیں۔ قرآن نے گمراہی کا ٹپا اور فاسق کہا ہے، بعض جگہ لعنت بھی کی ہے قرآن مجید نے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ میرے 2-3 پیغام ہیں آج کا آپ کا سبق ہے۔ ایک پیغام تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما بردار بن جاؤ، کہو انشاءاللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جن کے جا چکے ہیں اپنی قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں رحمت و نور کی بارش فرمائے، آمین کہو۔ جن کے حیات ہے وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، اور جن کے جا چکے اپنی قبروں میں آرام فرما، ان کے بارے میں حدیث سنو۔ سرکار فرماتے ہیں جن کے والدین قبروں میں آرام فرما ہو وہ اپنے والدین کی قبر میں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر میں، جو ایک جا چکا ہو، یا ماں یا باپ یا ماں، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جو اپنی قبر میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہر جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر حاضری دیا کرے، ایسے حاضری دیا کرے۔ اور کچھ نہیں آتا تو کلمہ شریف تو آتا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت کلمہ شریف تو آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو آتا ہے، اللہ اللہ کرنا تو آتا ہے، ورنہ جا کر کے یہی کہہ لیا جائے تو اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جب انہیں تم کچھ دنیا میں عنایت کرتے تھے تب وہ خوش ہوتے تھے، اسی طریقے سے وہ اپنی قبر میں بھی جھوم رہے ہوں گے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں میں لکھے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اپنے والدین کی قبر میں جمعہ کے دن یا ان میں سے کسی ایک کی قبر میں جمعہ کے دن حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا۔ کس میں؟ نیک لوگوں میں لکھ دے گا۔ اچھا، اور جن کے حیات ہیں وہ ذرا وعدہ کرے کہ ہم انشاءاللہ اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کریں گے، وعدہ کرے، یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، شرمنا شرمندگی، وعدہ کرے انشاءاللہ، کبھی جھڑکیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائے
کبھی ہم جھڑکیں گے نہیں، کبھی گالی نہیں دیں گے، کبھی زور آواز سے بولیں گے نہیں، ہاں بولتے رہے، کبھی زور آواز سے، ہاں ہر بات ان کی جائز بات کو ہم مانیں گے، ہاں یہ وعدہ کریں، یہ وعدہ لے کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور یہ وعدہ آپ نے اللہ اور رسول کے سامنے کیا ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ سرکار یہاں تشریف لاتے ہیں تو پھر سرکار کے سامنے یہ وعدہ ہوا ہے۔ کس کے سامنے؟ سرکار کے سامنے یہ وعدہ ہوا ہے۔ اگر آپ اس وعدے سے مکرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے کے کہاں جا رہا ہے؟ پھر آپ دیکھتے کہاں جا، پھر آپ کہتے پھرتے ہو کہ یہ ہے، یہ لاس ہو گیا، یہ کمی ہو گئی، وہ ٹریکٹر میرا اڑ گیا، وہ میرے کھیت میں آگ لگ گئی، وہ میرا مال برباد ہو گیا۔ میں عرض کروں جن کے والدین ناراض ہو نہ وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں نہ کبھی تھے۔ ساری دعائیں تو تم نے اپنے گھروں میں رون دی، آگے کیا کامیابی ہے، کیا پریشانی ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہو۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ نماز کی پابندی کرے، ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ نماز کی پابندی کرے، خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز کی، ہاتھ اٹھائے کہ کوئی شرماہٹ والی بات ہے، ہاں کوئی کون سی شرماہٹ والی بات ہے، ہاتھ اٹھائے، میں انشاءاللہ نماز کی پابندی کروں گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بندوں کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں۔ آپ کوشش کریں ابھی فجر کی پڑھے، عصر کی پڑھے، ایسا نہیں کہ فجر کی پڑھی سر ظہر اثر وغیرہ کی معاف ہو گئی، یہ اس طریقے سے علماء نے بتایا کہ عادت ڈالیں، اور پھر جب پانچوں وقت کی پابند ہو جاؤ تو پھر قضا نمازیں شروع کریں، قضا نمازیں۔ یہ فقہا نے ایک رخصت اجازت نکالی ہے کہ آپ اولا تو حق تو یہی ہے کہ 5 وقتہ نماز کے پابند بنو، اور عادت کیسے ڈالنی ہے؟ فجر کی پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، پھر اچانک کبھی سال 2 سال ہو جائے گی، پھر اگر آپ کی فجر اتفاقاً چھوڑ گئی تو آپ کو خود برا لگے گا، پھر ظہر کی پڑھتے رہو پڑھتے رہو پھر اچانک اگر ظہر کی چھوڑ گئی تو پھر برا لگے گا۔ پھر اس طریقے سے 5 وقت کی عادت جب پڑ جائے گی تو 5 وقت کی پڑھتے رہو، پھر اپنی قضا نمازیں بھی شروع کرتے رہو۔ یہ بمپر آفر نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ بولا اس میں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی زندہ رہے ملاقات ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے، تم نماز جا فضا ہو، سب بات کرنے کو وضو تھے، تم ازا کا مدعا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔